السلام علیکم. شوبز میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو پیک پہ اگر کسی نے رہنا ہے یا کوئی رہتا ہے تو اس کی لائف ٹائم جو ہوتی ہے نا وہ تقریباً ہوتی ہے میرے خیال میں 5، بہت ہو گیا 10. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں جنہوں نے 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، تقریباً 20 سال تک فلم انڈسٹری میں، پنجابی فلم انڈسٹری اسپیشلی میں رول کیا اس کو، یعنی اپنا ایک مقام کانسٹنٹلی ایک لیول پہ بنائے رکھا. انجمن، السلام علیکم. اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، اور اتنی مشکل سے ہم آپ کو ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں. اور کدھر چلی گئی تھیں آپ؟ میں ایکچوئل شناز ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں تھی ابھی ٹیلی ویژن میں آنے کے لیے، کیونکہ میرا پروگرام یہی تھا کہ ایک آدھ مہینہ، کیونکہ میں آج کل ایکسرسائز میں لگی ہوئی ہوں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے چکر میں. تو میرا تھا کہ اپریل میں نے، کیونکہ دوبارہ سے میں فلمیں جوائن کر رہی ہوں تو شوٹنگ شروع کروں گی، تو ساتھ ہی میں انٹرویوز بھی ساتھ ہی میں کروں گی تاکہ میں اپنے آپ کو فٹ کر کے لوگوں کے لیے سرپرائز ہو کے. انجمن نے کافی کم کیا، لیکن ابھی میں ذہنی پریپیئر نہیں ہوں. پتہ نہیں اب لوگ دیکھنے والے ناظرین کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے انجمن ایڈی موٹی لگ رہی ہے، انجمن پتلی، پتہ نہیں. لیکن میں ایک بات آپ نے مجھے پکڑ لیا، لیکن بہرحال نہیں. دیکھیں میں بتاؤں، میرے خیال میں یہ جو چیزیں نا ویٹ، دیکھیں نا آپ ہیں، میں ہوں، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن کام بھی تو کیا ہوا ہے نا بھائی. آپ کا کام اتنا ہے، نام اتنا ہے، لوگوں کو آپ سے اسی چیز کی تو آپ کے ساتھ ان کو اتنا ریگارڈ ہے، اتنی محبت ہے. یہی تو چیزیں ہوتی. کام خود بولتا ہے. یہ تو عوام میں لوگوں کو پتا ہے کہ کام جو ہے، کام کافی دیر پا رہتا ہے، اور اسی کام کے بنا پہ لوگ یاد کرتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں. سب لوگوں کو معلوم ہے، اور میں بھی اس چیز کو جانتی ہوں کہ جب میں فلمیں کر رہی تھی شوٹنگز، اس میں بھی میں نے اپنے آپ کو کافی زیادہ پٹ آن کیا ہوا تھا. اور شوٹنگ کے دوران مجھے یہی لگتا تھا کہ عوام لوگ جب مجھے اسکرین پہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے لال لال ٹماٹر اٹھائیں اور اسکرین پہ دھے مارے. تو میں نے کہا میرا پچھلا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ میں بڑی تھینک فل ہوں، عوام کی چاہت، میرے پرستاروں کی چاہت، انہوں نے مجھے اسی طرح سراہا. جیسے کہ میری سٹارٹ کی فلمیں تھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا اور نہ میں نے انہیں دیکھنے دیا کہ ان کی نظر میرے جسم پہ جائے کہ میں کتنی موٹی ہوں. میں نے اپنے کام کو اس طرح اسے مینٹین کیا اور ایکسپریشن سے میں نے کام لیا کہ لوگوں کی نظر میرے جسم پہ نہیں گئی. تیرے ویر نے کنے چاواں نلگیا نے کپڑے بنائے سن، پالے تھی ایدے نالوں تے چنگا ہے مینو کفن لیا دے. ماں مینو کفن لیا دے، میں گہنے نہیں ہو پانے، نہیں ہو پانے. ضد نہ کر دیے، اپنے موئے ہوئے برا دا چاہ پورا کرنے اے کپڑے پا لے. میں ماں ماں تینوں دی اکھاں نال ویکھ لاں گی. من جا تیے، من جا. تبھی وہ فلمیں میری کافی سپر ہٹ ہوئی ہیں جس میں میں بہت زیادہ موٹی ہوں. اور یہ بھی بلکہ کافی سننے میں آیا ٹیلی ویژن پہ، انٹرویوز میں کافی لوگوں نے، نام تو میرا نہیں لیا، لیکن یہ بات کسی نہ کسی رنگ میں کر گئے کہ بھاری بھرکم جسم. ظاہری بات ہے اوبیسلی کہ میرا ہی تھا بھاری بھرکم جسم، اور اس پہ کافی لوگوں نے بات کی. بہرحال میں ان کی بھی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے وہ بات کی، تو میں مزید اور کیئرفل ہوئی ہوں. تو کیونکہ جب بھی کسی آرٹسٹ پہ تنقید ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس سے پالش کرنے کے لیے ہوتی ہے. میں بھی اپنا ایک مائنڈ میک اپ کر کے دوبارہ انڈسٹری میں آ رہی ہوں، تو پہلے سے کوشش ہے کہ لوگ مجھے ہر لحاظ سے. میں نے دیکھا ہے آپ جب کرتی ہیں نا اپنے آپ کے لیے ورک کس طرح سے کرتی ہیں، یا اپنا کچھ آپ نے جب آپ مائنڈ بنا لیتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو میں نے دیکھا آپ کر لیتی. میری طرح نہیں، میں بس میرے اندر ایک یہ چیز ہے شروع سے کہ میں چیلنج جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں. مجھے کوئی بات پہ چیلنج دے دینا کہ یہ انجمن نہیں کر سکے گی، پھر وہ میرے لیے بڑا عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے. میں کہتی ہوں یہی میں کروں گی. جس بات پہ انکار کرے نا، یہ میں نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میرے بس میں کر سکتی. بالکل. اور آئی تھنک یہی بات ہوتی ہے ہر سکسیسفل انسان کی چاہیے ہوتا ہے کہ ڈٹرمنیشن. جی. اچھا، آپ نے اپنے کریئر کا آغاز اردو فلم سے شروع کیا؟ جی، میری پہلی اردو فلم تھی. اچھا، یہ نہیں مجھے پتا تھا.
یہ تو مجھے بھی نجم صاحب نے لکھ کے دیا کہ انہوں نے تو اپنا کام اردو فلم سے شروع کیا. جی اردو فلم تھی شباب کی رانوی کی. اچھا. اور ایسی پہلی فلم کے ہیروئن ہی, مطلب کوئی سائڈ ہیروئن تھی؟ وہ میری تھی وادی کی زنجیر. اچھا. اس میں میرے ساتھ اللہ بخش وحید مراد صاحب تھے ہیرو. اچھا. تو کتنے سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے اینڈ آف 77. اچھا اچھا اچھا. تب کیا تو بس تب میں بڑی بہت دبلی پتلی سی اور ایسے ہڈیاں نکلی ہوئی. دیکھیں جینے تب بھی لوگ نہیں دیتے. ہاں یہ ویسے آپ کی بات صحیح ہے, میں نے یہی دیکھا ہے. اگر آپ پتلے ہو جائیں ماڑی ہو گئی کی کچھ طبیعت ٹھیک ہے تیری, نہیں لگتا تو کچھ کھایا. میں نا بہت دبلی پتلی تھی اور ٹال obviously میں تھی, تو وہ پھر اور زیادہ لمبی اور عجیب سی لگتی تھی. تو اس پہ بھی کافی میری ایک سینئر آرٹسٹ تھی ان دنوں, جو اب میرے آنے سے پہلے وہ گئیں اور وہ انڈسٹری میں تھیں. تو میں ایک میک اپ روم میں بیٹھی تھی, ساڑی واڑی پہن کے میں گئی اور جا کے میں ایسے میک اپ کر رہی اور پورا وہ میک اپ روم بھرا ہوا تھا. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ سلطان رئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, اللہ بخشیوں نے, تو ان کے ساتھ وہ بات کرنی. رئی صاحب سنا ہے آج کل کوئی نئی ہیروئن آئی ہے, اتنی لمبی ہے, ان پہ اینٹینا لگا دو تو انڈیا صاف نظر آئے. نہیں تو میں اتنی کانشیس ہوئی, میں ادھر ہی کانپنا شروع ہو گئی کہ میں بہت سینسٹیو بہت زیادہ ہوں اور تھی بھی صحیح. تو میں اسی وقت اٹھ کے نا سائڈ پہ روم میں جا کے نا میں اتنا روئی, میں نے کہا نہیں میں فٹ نہیں ہوں اس چیز پہ کہ میں. تو پھر شباب صاحب نے میری کافی حوصلہ افزائی کی اور اس فلم میں صبیہ بیگم تھیں, انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا اور سمجھایا کہ تم کانشیس مت ہو, یہاں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے, ایسی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ لیکن آپ اپنے اندر ایک وہ کانفیڈینس رکھو. تو علی صاحب تھے جو مجھے لانے والے تھے, محمد علی صاحب, کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں بھی تھے اور ایک ان سے فیملی ٹرمز بھی تھے, ملنا جلنا. تو ان کی ایکچوئل سب سے پہلے ان کی بیٹی کی شادی میں گئی, تو ایسے ہلا گلا جیسے لڑکیاں کرتی ہیں ڈانس وانس, تو اس پہ پھر مجھے کہا علی صاحب نے کہ آپ فلم میں آئے. زیبا بیگم نے کافی سفارش کی کہ انجمن کو. تو زبان کی نہیں پرابلم ہے کہ آپ کا تعلق ہے ملتان سے ہے نا؟ جی میں سرائکی بولی جاتی ہے سرائکی. تو آپ لوگ اردو بولنے میں یا اس میں کیونکہ بہت صاف اردو بولتی میں ہیں یہ بھی تھا, میرا لہجہ آتا تھا سرائکی, اس وجہ سے بھی بڑا وہ رہا. لیکن یہ ہے کہ جو میرے ایک کنسپشن تھی نا لمبی چوڑی جٹی ٹائپ, وہ میں پنجابی میں ہی لوگوں نے زیادہ ایکسیپٹ کیا. پنجابی میری فلم تھی پہلی چنوریام, وہ تو جی ہٹ. ہاں جی سپر ہٹ. 5 فلمیں, واحد میں آرٹسٹ ہوں, عید پہ 5 فلمیں لگیں, اس میں 5 کی 5 ہٹ. میری فیوریٹ تو شیر خان تھی. میں
آپ کو یہ تھا کہ میں نے فلمز میں کام کرنا ہے؟ پتا تھا اس چیز کا کہ بس بائی چانس ہو گیا؟ بس ایسے کوئی خاص نہیں تھا مجھے، کچھ ایسا خاص رجحان نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب مجھے کہا گیا بار بار، سب کہتے آپ فلموں میں کیوں نہیں آتی، آپ فلموں میں آئے انجم، آپ فلموں میں آئے، آپ کا تو ایسا اسٹرکچر ہے یہ، بس اس طرح پھر میرا مائنڈ بھی بنتا ہے. لیکن فلمز دیکھتی تھی، شوق سے دیکھتی تھی؟ میں اپنی فلم نہیں، جب آپ نہیں کام کر رہی تھی فلموں میں، تو جب آپ باقی جو سنیما میں جو فلمز لگتی تھی، کون فیوریٹ آپ کی، کون سی فیوریٹ ایکٹریس ہوتی تھی تب؟ میری چوائس ذرا کچھ الگ تھلگ سی ہے، شاید کسی کو ایسے پسند نہ آئے. میں ان دنوں بھی میرے ذہن میں یہ تھا، میں بہت پسند کرتی تھی یہ جو سینئرز آرٹسٹ ہیں، نیئر بھابھی تھیں، ان کو ان کی پاپا علاؤدین تھے، اور سبیہ بیگم تھیں، زیبا بیگم تھیں. اچھا، یہ تو سارے پرفارمرز، ان میں سے تو کوئی ڈانس تو کسی کو بھی نہیں آتا تھا ان میں سے. nobody was into dance, they were basically performers. ہاں جی، کمرشلزم میں مجھے رانی بیگم بہت پسند تھی. اچھا. اور ویسے بھی وہ لاسٹ ان کے جو ڈیز تھے، ان میں بیٹی کی جب شادی کی تھی انہوں نے، ان دنوں میری ان کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی، ملنا جلنا تھا بہت اچھا، تو ان سے بھی میں کافی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ آئی ہیں نا فلمز میں، تو پنجابی فلمیں پہلے بھی بنتی تھیں، بہت اچھی ہوتی تھیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ میلوڈیس میوزک بھی ہوتا تھا، ڈانس بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، اس کا اپنا ہی تھا. لیکن آپ سے پہلے بھی کچھ نئے ہمارے بہت سے ایکٹریسز تھیں جنہوں نے جوائن کیا، لیکن جب آپ آئی ہیں تو ایک دم سے نا ایک فلم انڈسٹری میں جیسے نہیں، پنجابی فلمز میں ایک لگا جیسے کوئی نئی چیز ہو رہی. اب کیا چیز تھی یہ؟ میرا مطلب ہے بہت سے ہیں آرٹسٹ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن آپ میں کیا چیز ایسی تھی جو آپ اتنے سال تک آپ نے اس کو رول کیا ہے کہ آپ اور صرف آپ؟ بس میری یہ کوشش تھی، جب میں اسکرین پہ آتی تھی میں بہت شوق سے میں کام کرتی تھی، یہاں تک کہ بلکہ میرے جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے ان کے کام میں بھی میں ذرا آ جاتی تھی کہ نہیں اس طرح میرا شاٹ لیں. مجھے شوق بہت تھا کام کہ دیکھیں اس طرح کریں، اس طرح شاٹ لیں، اس طرح میں یہ مومنٹ چل رہی ہوں تو اس کے لیے اگر یہاں کیمرہ رکھا جائے تو میرا ایکسپریشن زیادہ نمایاں ہوں گے. تو اس طرح میں کافی انٹرسٹ لے کے کرتی. اور پھر میری کوشش یہ تھی کہ صرف میں لوگوں کی نظروں تک قائم نہ رہوں، ان کے دلوں تک سما جاؤں. تو وہ میری کوشش تھی اور کامیابی ہوئی. کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے ایک سپر سٹار سے اور ایک وہ جو کہ نہیں سپر سٹارز بن سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو فرق ہے دو میں؟ حالانکہ میرے خیال میں فرض کریں دو ایک ساتھ لوگ انٹر ہوتے ہیں انڈسٹری میں، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک جتنی خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک جیسے ہیں ہر چیز میں، لیکن ایک سپر سٹار بن جاتا ہے اور ایک نہیں. یہ کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے؟ اس میں یہی شناز میں سمجھتی ہوں ہے کہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ کمرشل سسٹم سے آتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں اس فلم میں کام کریں گے، ہمیں یہ اماؤنٹ ملے گی، یا ہم اس طرح اپنے آپ کو جسٹ سٹار بنا لیں یا ہمیں لوگ پہچانے جانے. بعض جو میں اپنی بتاتی ہوں، میری یہ کوشش تھی کہ میں کام کروں اور کام سے ہی میرا ایک نام بنے اور کام کے لحاظ سے مجھے لوگ جانے. یہ نہیں کہ چلیں جی ایک ڈیکوریشن پیس بن کے بنا رہ جائے، یا جسٹ یہاں تک کہ چلو میں فلموں میں آ گئی تو انجمن کے نام سے مجھے جانے. نہیں، وہی کام ہی ہے شناز جو آج مجھے میرے پروڈیوسر ڈائریکٹرز میرے پاس آئے اور مجھے کہا بہت کہ میں دوبارہ سے فلمیں کروں. میں نے بہت اوائڈ کیا کیونکہ میں فلم ذہنی طور پہ چھوڑ چکی کہ میں اب نہیں کروں. بس مجھے کافی زیادہ مجبور کیا گیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں شناز کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں فلم انڈسٹری کی وجہ سے ہوں. نہ میں نے کوئی اسٹیج پلے کیے، نہ میں ٹیلی ویژن میں آئی، نہ میرا کچھ میں جو کچھ بھی بنی فلم انڈسٹری سے. تو کل مجھے فلم انڈسٹری کی ضرورت تھی، آج فلم انڈسٹری کو میری ضرورت ہے. تو میں نے پھر مائنڈ بنا لیا کہ یہ میں نے کہا ہے، یہ شرط رکھی ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گی کیونکہ میری ایک فیملی لائف ہے، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہے. ایک تو آپ کے ہسبینڈ بھی، میں کہتی ہوں ویسے کیا بات ہے کہ ایسے ہونے چاہیے ہسبینڈ،
ہے کہ نہیں؟ بالکل، یہ ان کی بڑی کوپریشن بات، سے ہے. بہت بڑی اور contribution، شناز بالکل، میرے absolutely۔ ہسبینڈ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت ڈیسنٹ، اور بہت ان کا جو ذہن ہے، جس طرح میں سوچا کرتی تھی نا کہ میرے کام میں یا میرے آرٹ جو بھی میں کروں انہیں سراہیں. جو انہوں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا؟ فلمز دیکھتے تھے اور آپ بڑی اچھی لگتی تھیں کہ کیا؟ ایکچوئل فلمی حساب سے یہ نہیں ہوا ہمارا. ہمارے میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے یہ فرینڈ دوست تھے، ملنا جلنا تھا. تو ایسے ہی کرتی ہوں گے فرینڈیں آپ کو دیکھنے آتی ہوں گے. اچھا. تو آپ کو کیسے لگتے تھے؟ میری جو میری ساس تھی نا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ بھئی مجھے ایسی بہو چاہیے جو لمبی اونچی، کیونکہ وہ ذمہ دار فیملی ہے نا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ کنسیپٹ ہو. تو بس جب مبین نے بات کی کہ اس طرح دیکھا ہے فیملی میں کوئی، تو باقاعدہ ان کی فیملی آئی، انہوں نے مجھے دیکھا، پسند کیا. تو اچھا، انہوں نے ویسے کوئی شرط تو نہیں رکھی کہ دیکھو شادی کے بعد کام نہیں کرو گی؟ ڈن ڈن کہا انہوں نے؟ میری مدر ان لا اتنی سمپل، شی از ویری سمپل، مطلب اتنا ہی وہ تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور وہ یہاں تک کہ میرے جب وہ دیکھتی تھیں ٹیلی ویژن پہ مبین بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کی بہو کا گانا آ رہا ہے، یا جیسے شیر خان کے خاص طور پہ انہوں نے شیر خان منگوا کے دیکھی. تو وہ یہ کہتی تھی کہ انجمن اتنا اچھا گاتی اور یہ میری عوام ہے، آپ لوگوں کی چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو مجھے دوبارہ مجبور کیا فلم انڈسٹری میں آنے. آپ آئیں ہمارے اسٹوڈیو میں، ٹائم نکالا. مجھے پتا ہے آپ کے بزی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، کام ہے، سب کچھ ہے، لیکن تھینک یو سو مچ. بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، ہم سب کو خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئیں. تھینک یو. اور تھینک یو اگین ویری ویری مچ. تھینک یو. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. تیرے باجرے دی راکھی، تیرے باجرے دی راکھی.